بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا مکی ہے، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ تعارف نبا کا معنی بہت بڑی خبر، یعنی قیامت کے حساب و کتاب کی خبر ہے۔ یہ خبر ایسی نہیں ہے کہ آدمی اسے سن کر نظر انداز کر دے یا اسے سن کر غافل ہو جائے۔ یہ خبر سننے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، نیک عمل کرے اور برے عمل کو چھوڑ دے۔ کفار و مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کا شدت سے انکار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے قرآن میں فرمایا: قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ سورہ قاف۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے: یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، اور یہ زندہ ہونا ناممکن ہے، عقل سے بعید ہے۔ لہذا کفار و مشرکین نے آخرت کا سختی کے ساتھ انکار کیا کہ حساب و کتاب کچھ نہیں ہے۔ اس عقیدہ کا اثر زندگی پر اس طرح ہوا کہ یہ لوگ ہر قسم کی برائی کرنے لگے، اس لیے کہ حساب و کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے آخرت کو تسلیم کیا، حساب و کتاب، جنت و جہنم کا یقین کیا۔ اس کا اثر زندگی پر اچھا ہوا، مسلمان اچھا عمل کرنے لگے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور جنت میں داخل کرے، اور برے عمل سے بچنے لگے، کیونکہ آخرت میں حساب و کتاب ہے اور برا عمل جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آخرت کا عقیدہ انسان کو ایماندار بناتا ہے، اور اللہ ایمان دیکھتا ہے کون ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور کون اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا۔ اہل کفر کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ اس عظیم خبر سے متعلق جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ عنقریب جان لیں گے، ہاں بہت جلد یہ لوگ جان لیں گے کہ قیامت
ایک حقیقت ہے، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے فرش نہیں بنایا اور پہاڑ کو زمین کے قرار کے لیے کھوٹے نہیں بنائے، اور ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں کیا، اور تمہاری نیند کو ہم نے باعث راحت بنایا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا، اور ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارش برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعہ دانے اور پودے اگائیں اور گھنے باغات پیدا کریں۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہو چکا ہے۔ ان آیات میں آخرت کی زبردست دلیل بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ ہمارے کھانے پینے، رہنے سہنے اور ہماری تمام ضروریات کا انتظام کر رہا ہے اور بہت سارے انعامات سے ہم کو نوازا ہے، کیا وہ پوچھے گا نہیں کہ تم نے ہماری نعمتوں کا کیا کیا؟ اس کا حساب پیش کرو۔ ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ہمارا شکر ادا کیا یا ناشکری کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ ترمذی حدیث نمبر 2341، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عدالت سے کوئی شخص ہٹ نہیں سکے گا یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں کھپائی، دین کے تعلق سے جو علم تھا اس پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا، اپنے جسم اور جوانی کو کس کام میں گھلایا۔ جو انسان اللہ کا شکر گزار اور فرما بردار ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو انسان اللہ کا نافرمان اور ناشکرا ہوگا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آیت 6 تا 7۔ اللہ کی نشانیاں زمین گوارا ہونا، زمین گوارا بنا دی گئی ہے، زمین گواہ بنا دی گئی ہے جس میں اللہ نے اس کی رہائش، اس کے چلنے پھرنے اور اس کے کھانے پینے اور نشو و نما کے جملہ انتظامات کر دیے ہیں۔ اللہ کی نشانی پہاڑوں کی تنصیب ہے جس سے زمین اور لرزش اور جھول بند ہو گئی تاکہ انسان سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ ایک نشانی مرد و زن کی تخلیق ہے، ایک دوسرے کے لیے فطری کشش بنایا تاکہ ایک دوسرے کے لیے راحت و سکون کا باعث بنے۔ ان دونوں میں کشش، سکون اور محبت پیدا کر کے اللہ نے انسان کی زندگی کو پرلطف بنا دیا۔ نیند کی حقیقت اور مقصد۔ نیند اللہ کے معجزہ نما عجائب میں سے ہے۔ نیند کا کیا چیز ہے، اس کی حقیقت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تھکاوٹ دور نہیں ہوتی جب تک کہ نیند نہ آئے۔ نیند ایک اضطراری امر ہے جو تھکے ہوئے انسان کو لیٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، پھر اس پر چھا جاتی ہے۔
نیند کی حالت میں ان کی جگہ نئے خلے پیدا ہوتے ہیں، اور نیند اس وقت پوری نہیں ہوتی جب تک تلافی معافات نہ ہو جائے۔ پھر جب انسان کے جسم کی تعمیر و مرمت پوری ہو جاتی ہے تو انسان کی نیند کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ تازہ دم ہو کر از خود جاگ اٹھتا ہے۔ تیسروں قرآن سورت کی دوری اور فوائد۔ وہاجہ الوہاجہ بمعنی سورج یا آگ کی بھڑک جس میں تپش بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ سورج ایک آگ کا گولا ہے جو انسانوں اور اہل زمین کو حرارت بھی مہیا کرتا اور روشنی بھی۔ یہ سورج زمین سے تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلہ پر رکھا گیا ہے۔ اگر یہ فاصلہ اس سے کم رکھا جاتا تو انسان سورج کی تپش سے جل کر مر جاتا، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ کر دیا جاتا تو انسان سردی سے ٹھٹور کر مر جاتا۔ سورج کو زمین سے اتنے مناسب فاصلہ پر رکھنا اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تیسرا القرآن یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تم لوگ فوج در فوج قبروں سے نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں بہت سے دروازے بن جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک جہنم انتظار میں وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں وہ نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی شربت کا سوائے کھولتے پانی اور بہتے پیپ کے۔ یہ ان کی بدعمالیوں کا پورا بدلہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ روز حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو بری طرح جھٹلاتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر گن رکھا تھا۔ بس اب تم مسا چکتے رہو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ آخرت کے دلائل دینے کے بعد پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا کہ فیصلہ کا دن یقیناً آئے گا، قیامت ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کا ضرور حساب لے گا۔ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔
يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بے شک اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے کامیابی ہے. مختلف باغات اور انگور کے باغ ہوں گے اور ہم عمر نوجوان حوریں اور شراب سے بڑے جام ہوں گے. اہل جنت اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی. یہ سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا اور انعام بھی ملے گا. جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان تمام چیزوں کا مالک ہے، جو بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کی جرأت نہ ہوگی. جس روز جبرائیل اور دوسرے فرشتے غلاموں کی طرح سب باندھے کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس نے بھی سچی بات کہی ہو. اس دن کا آنا برحق ہے. پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے. بے شک ہم نے تم سب کو اس عذاب سے ڈرایا ہے جو ان قریب آنے والا ہے. اس دن ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھے گا جو اس نے آگے بھیج دیا تھا اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا، دوبارہ زندہ نہ ہوتا. آخرت میں سب کے لیے کامیابی نہیں، صرف متقی لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ سے ڈرنے والے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، برائیوں سے بچنے والے متقی لوگ ہیں. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ایک متقی آدمی ہے. اگر اس کا دل اس بات کی گواہی دے کہ وہ ایک متقی ہے، خوشی کی بات ہے. ورنہ اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد ضرور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہاں اسے دردناک اور عبرتناک عذاب دیا جائے گا. آیت 40. یعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا. بعض کہتے ہیں کہ اللہ حیوانات کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 4669. صحیح مسلم حدیث نمبر 4679. اس سے فراغت کے بعد اللہ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے. اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے. ابن کثیر احسن البیان. وآخر دعوانا